بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 جون 2023 تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ جو لوگ تو جانتے ہیں، میجورٹی پیج کے اوپر رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ جو نہیں بھی جانتے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا، تعارف ضروری تھا۔ سب سے پہلے وفاق کے تمام یونینز، ایسوسی ایشنز، خاص طور پہ فیڈرل سیکریٹریٹ کی جو کور کمیٹی تھی، 8 اور 9 جون کا جو ہمارا دھرنا تھا، اس کی بہترین میزبانی کرنے کے اوپر جو ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وفاق نے اپنے صوبائی ملازمین کی ایک عزت رکھی، اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ریڈ زون میں پہنچنا ہے شارع دستور پہ، وزارت خزانہ کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس کو ہم نے اچیو کیا۔ فائنینس ڈویژن کے سامنے ہمارا ارادہ تھا، مگر تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جب ہم نے موو کیا تو وہاں سے گیٹ جو ہے ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ مگر الحمدللہ کامیاب پلاننگ کے ساتھ جب انتظامیہ نے گیٹ بند کیا تو ہم نے آؤٹر گیٹ پہ بھی ہماری بہنیں جو ہے، خاص طور پہ لیڈیز ہیلتھ ورکرز، میڈم رخسانہ، پنجاب ٹیچر یونین کی ہماری خواتین تھی، یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کالجز ٹیچرز ایسوسی ایشن کی میڈم رحیمہ رحمان ان کے ساتھی تھے وہاں سے، اور جو دیگر قافلہ ہمارا کے پی کے کا آیا تھا، وہاں سے ان اور آؤٹ جو ہے، اگر انتظامیہ نے آؤٹ گیٹ فائنینس کا بند کیا تھا تو ان والا ہم لوگوں نے وہاں پہ بند کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے تو کوئی بھی پھر وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ ساتھی پرامن رہے، غیر سیاسی رہے، یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم 8 تاریخ کو وزارت خزانہ کے سامنے پہنچ تو جاتے، مگر گیٹ توڑنے اور اس کے خلاف جو ہے ہمارے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی کارروائیاں ہو سکتی تھی، مگر کمال مہارت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ساتھیوں سے مشاورت کر کے وزارت خزانہ پہ ہم نے پریشر بنائے رکھا، اور وہ جو خبریں آ رہی تھی 10 سے 15 یا 15 سے 20% کی، وزارت خزانہ کے اندر وہ 20 اور 25 جو اندر کی اطلاعات میرے تک پہنچی ہیں، ہو سکتا ہے میں مائٹ بھی رانگ، کہ جو ہمارا پریشر تھا، کیونکہ سارے کے سارا جو ڈیسیجن ہے پہلے وزارت خزانہ سے ہونا تھا، جو لاسٹ ایئر بھی ہم خزانہ کے باہر بیٹھے ہیں۔ چیزیں فائنل ہوئی ہمارے اس احتجاج کی اور اس کی روشنی میں، اور جب 20% کی پرپوزل لے کے اگلے دن 3 بجے کابینہ کی میٹنگ تھی، ایز پر پلاننگ اگلے دن کا ہمارا کام تھا جو پچھلے سال بھی تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کا۔ تو بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہماری تعداد اتنی بڑی ہے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں گئے پہلے دن یا کچھ ہے۔ تو بڑا وضاحت ہے کہ پہلے دن ہمارا پلان جو لاہے عمل گزشتہ سال بھی دیکھ لیں تو وزارت خزانہ کا تھا، اور اس سال بھی ہم نے 8 تاریخ کو وزارت خزانہ کا ہی اعلان کر رکھا تھا۔ اور جب انہوں نے اندر کے گیٹ بند کیے تو گیٹوں کے باہر پھر ہم بیٹھ گئے کہ پھر اندر والے اندر تھے اور باہر ہم پھر ادھر ہی تھے، اور جتنی بھی گاڑیاں وغیرہ جو معاملات ہیں وہ تمام لوگ جو ادھر موجود ہیں وہ گواہ ہیں اس چیز کے۔ پھر اندر سے ساتھی پھر آ نہیں سکے، وہ سیکریٹریٹ کے اندر ہی رہے غالباً رات 10-11 بجے تک، جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہو گئی تھی، اور پھر ہماری ظاہری بات ہے بہنیں اس طرح سے سہولیات نہیں تھی۔ کوئی کمی کوتاہی آئی ہو تمام صوبائی ملازمین یا قائدین سے تو اس حوالے سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، حتی الامکان کوشش تھی۔ 9 تاریخ شارع دستور، 8 ہفتے وہی گزاری۔ 9 تاریخ کو صبح آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے سیکریٹریٹ کے گیٹ جو ہے وہ مین بند تھا، اور مجھے دکھ اور افسوس اس چیز کا ہے کہ ساتھی اس دن بھی چور راستے جو ہے وہ تلاش کرتے رہے۔ حیات اللہ بھائی میاں والی سے میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں کو جس طرح سے روکتے رہے چور راستوں سے، وہاں پہ ان دا مین وائل موبائل بھی مس پلیس ہو گیا۔ اینی ویز نماز کے بعد اندر سے جو ہم نے کام کیا تھا، انتظامیہ نے وہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو سیکریٹریٹ کی مسجد کے اندر ہی جتنے لوگ ہیں
ان کو ادھر تالے لگا دیے جائیں، مگر نیت صاف منزل آسان، کہ ایک گیٹ جو ہے اس کا کنڈا بہت سخت تھا، صرف اس پہ ایک تالا نہیں لگا سکے، تو وہ 5-6 ساتھی جب تک وہ اس کو مل کے وہ کھولیں یا بند نہ کریں تو وہ ہوتا نہیں، اور اسی میں ہماری بچت ہوئی کہ ہم سارے ساتھی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو انتظامیہ اس حوالے سے سکون میں تھی کہ ہم نے ان کو اندر بند کر دیا، باہر تعداد تھوڑی ہوگی، ایک بڑی تعداد میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچے۔ پارلیمنٹ سے پہلے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، مگر جو ایک وعدہ کیا ہوا تھا صوبائی ملازمین بھائیوں سے، جو ایک ٹارگٹ بھی تھا کہ کابینہ کی میٹنگ سے پہلے جس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اس کابینہ کے حضرات، وہاں تک ہم نے پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تاکہ اندر جاتے ہوئے ان کو پتہ لگے کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس دوران پولیس سے ہاتھا پائی پیچھے روکنے کی کوشش کی گئی، گرفتار بھی ہوا۔ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے گرفتاری کے خلاف آواز بلند کی، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو گاڑیاں قیدیوں والی اس کے اندر پنکھے لگوا دیں۔ تو ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ ایک ایکسپیرینس ایسا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ثابت قدم تھے ہم اس کے اندر بھی، اور گورنمنٹ مجبور ہوئی، تمام ٹی وی چینلز پہ جب گرفتاری کی خبر چلی، پیرالل اندر چل رہا تھا۔ فائنینس سے تو ہم 25 اور 20-25 کا جو اضافہ تھا، جب وہ پرپوزل لے کے کابینہ میں پہنچے تو احتجاج باہر دوبارہ سے ہو رہا تھا 9 تاریخ کو بھی، تو وہاں پہ جتنے بھی ارکان اسمبلی نے آواز بلند کی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور سب کو پتہ ہے میرے سمیت کہ میں حقیقی معنوں کے اندر جو ہے ہمارا ٹارگٹ 100% تو ڈیفینیٹلی ہمارا مطالبہ ہے، مگر ملکی وسائل اور یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب یہ مخصوص اداروں کو دیتے ہیں 200 400 500 ہزار یا 10,000 بندوں کو، تو اس کے اوپر اتنا فائنینشیل امپیکٹ نہیں آ رہا، اس وقت تو دے دیتے ہیں، مگر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اجتماعیت کی کر رہے ہیں، پورے صوبوں کا علیحدہ علیحدہ سے بجٹ اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے، مگر جو آواز تھی ہماری کہ خاص طور پہ 1 سے 16 کو جو ہے خاص طور پہ محروم رکھا گیا ہے، اس کے اوپر کابینہ کے اندر 35% اور 30% تک جو ہے وہ اضافہ، تمام ساتھیوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئی۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں وہ تو حکومت نے بڑھانا ہی تھا۔ 2010 کے بعد حکومتیں آتی بھی رہی ہیں، جاتی بھی رہی ہیں، ان کے آخری بجٹ بھی آتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی پہلے بھی حکومت اگر 2016 میں تھی، آخری بجٹ ان کا تھا تو اس کے اندر بھی 10% اضافہ کر کے گئی تھی۔ تو یہ آپ کے اتفاق اتحاد سے ہوا ہے آخری 2 سالوں کے اندر جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کمیوٹیشن کو 35 سے 25 پہ لے کے آ رہے تھے بجٹ کے اندر، اس کا ارادہ تھا ان کا، وہ فی الوقت جو ہے ملتوی ہو گئی ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر جو آخری اضافہ کابینہ کے اندر ہوا ہے 20 سے جو 35 پہ گیا ہے، اصولی طور پہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس پیسے کو ڈپرائیوڈ امپلائیز میں ڈالا جائے، جو محروم ہے ان کو دیا جائے تاکہ ان کی محرومی ختم ہو، مگر شاید عزت نفس یا فائنینس کو وہ چیز لے ڈوبی کہ شاید اس کا کریڈٹ کوئی لے جائے گا۔ کریڈٹ تو میں اس ویڈیو سے اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور تمام وفاقی وزراء تک بھی اگر پہنچتی ہے تو کریڈٹ تو ہم آپ کو اپ گریڈیشن کا بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم کنونشن کریں گے، بٹ انفارچونیٹلی اسکیل